السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال۔ ناظرین، آج جو پروگرام ہے وہ اسپیسیفک خاص طور پر انسانی رویوں کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھا جا رہا ہے کہ دن بدن جو انسانی اقتدار کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تقدس کے حوالے سے جو دیکھنے میں چیز نظر آ رہی ہے کہ خاص طور پر ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ بھی اس کی تلقین کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونے کے ناطے پھر اپنے جیسے انسانوں کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر وہ رشتے جو کہ احترام کے لائق ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، پڑوسیوں کا رشتہ ہے، ان رشتوں کے حوالے سے دیکھنے میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن ان کے اندر جو ہے وہ ان کی بے حرمتی کے حوالے سے آج اسی چیز کو لے کر ہم ایک ایسی سٹوری، ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک بہن کی کہانی ہے، یہ ایک بیوی کی کہانی ہے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کو آخر تک دیکھیے گا، سنیے گا، اور اس میں جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، اور پھر یہ جو ہمارے ساتھ آج ایک فریاد لے کر نیوز واچ چینل کے اوپر آواز انسانیت کے اندر یہ جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی کو بھی سنیے گا اور ان کے درد کو محسوس کیجیے گا کہ کس طرح وہ رشتے جو بہنیں جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھائی دیے جائیں، کل ہمارے ساتھ کوئی اگر ہمیں مشکل ہو یا ہمیں کسی جگہ پہ پروٹیکشن کے حوالے سے وہ بھائی جو ہیں وہ ہمیں سیو کریں گے، وہ بھائی جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں گا۔ ایک مظلوم، ایک بے سہارا جو ہے وہ عورت لیڈیز ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی کہانی بھی سنیں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں اپنے قیمتی وقت میں سے ماہر قانون دان بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں تحفظ فاؤنڈیشن ہیومن رائٹس NGO کے، اور سماجی حوالے سے، علاقائی حوالے سے، پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے دن رات جو ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں۔ میری مراد جناب ملک صالح محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کا جو ایک خاص جو ایشو ہے، ٹاپک ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہارٹ ٹچنگ جو ایشو ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں جن کو لے کر آج آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں۔ جی، میرا نام کرن ہے اور تنزیلہ کرن میرا نام ہے، اور گلی نمبر 6 مکان نمبر BB 235 ملا کریم پورہ سے میں بات کر رہی ہوں۔ میرا ایشو ہے میرے بھائیوں پر۔ مجھے تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے سے دھوکے سے پاور ٹالنے پہ میرے سے انگوٹھا لگوایا، جو میں قانونی کارروائی نہیں جانتی، اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں اس طرح کیا۔ نہیں، آپ کے بھائیوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، 5-6 مہینے سے آپ در بدر پھر رہی ہیں، آپ کو مطلب کن پیپروں کے اوپر آپ سے، مطلب آپ کی کیا ایجوکیشن ہے؟ میں بالکل نہیں پڑھی ہوئی، میں بہت زیادہ تو میں 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، جو گھر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا، یہ گھر جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کا گھر ہے یا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ ہاں جی، یہ جو میرا بھائی ہے، یہ گھر جو سا میری پہلے پھپھو کے نام تھا، ٹھیک ہے، پھپھو سے پھر والد کے نام، والد کے بعد پھر یہ میرے بھائی نے اپنے نام دھوکے سے پاور ٹالنی پہ انگوٹھا لگوا کے اور اپنے بھائی نے اپنے نام کروا۔ کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں، وہ بھائی کے جن کو آپ جن کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی، جن کے لیے آپ روتی بھی رہی ہوں گی، وہ بھائی جنہوں نے آپ کا احساس کرنا تھا، آپ کی پروٹیکشن کرنی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ 6 بھائی آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، آج آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ میں کہتی ہوں جو لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لیے یہ بولتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، میں کہتی ہوں ایسے بھائیوں کو شرم سے مر جانا چاہیے۔ ایسے بھائی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ نہیں، کوئی بھائی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھائی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ صبر رکھیں، آج ہم آپ کی آواز کو متعلقہ اداروں تک بھی پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید ہماری اس بات کا آپ کے بھائیوں کے دل پر بھی اثر ہو اور وہ شاید ان کو احساس ہو آپ کے حوالے سے۔ میں ملک صالح محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو ایز اے ہیومن بینگ، اس معاشرے کا ایک پازیٹیو فرد ہونے کے ناطے، رسپانسیبل فرد ہونے کے ناطے، پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ معاشرہ ہمارا کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں طارق راجپوت جلال صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا
اور آپ کا جو پروگرام ہے آواز حق اور آواز انسانیت، یہ بہت ہی قابل قدر پروگرام ہے۔ آپ نے ہر ایشو کے اوپر ہر حوالے سے آپ نے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاسی ایشو ہوں، سماجی ایشو ہوں، تو میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اب جلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی اجتماعی رویے ہیں، یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس طرح یہ خاتون نے یہ ایک اپنی کہانی بیان کی ہے کہ یہ بڑی ہی دردناک کہانی ہے کہ بہن اور بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں بھی بہت سارے جو مقدمات ہیں وہ ایسے ہیں، جب سامنے آتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں آتی ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ جو ہمارے قریبی اور خون کے رشتے ہیں، ہم اپنی زمین اور جائیداد کے لالچ میں ان رشتوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو اس ساری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو لالچ ہے، وہ حرص ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس لالچ میں لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، اور یہ حقوق جو چھین رہے ہیں ان کے لیے ہم ان کو باقاعدہ طور پر اس ہمارے نظام انصاف میں ایسی کمزوریاں ہیں، یہ لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ لاقانونیت اور کا شکار ہو چکا ہے۔ اچھا ملک صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، میں آگے اب جو قانونی جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی جانب آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، اس کے حوالے سے آپ نے کسی ادارے کے پاس، کسی تھانے میں، کسی کورٹ آف لا میں آپ گئی ہیں، آپ نے اپنا جو یہ معاملہ ہے کسی کے سامنے رکھا ہے؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، میں تھانے کے اور کہاں کہاں چکر نہیں لگا رہی، مجھے کہیں بھی انصاف نہیں ملا۔ یہ بولتے ہیں کہ جی 15 پہ فون کریں، ٹھیک ہے، کال ملائے آپ کو ہیلپ ملے گی، یہ سب جھوٹ ہے۔ کسی کو کوئی، اس معاشرے میں عورت کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی، صرف غلط الزام اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں بتائیں نا، آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ ہاں جی، میں نے بنی تھانے میں بھی دی، اور جو قریبی جو ہمارے گھر کے پاس ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں جو پیپر ہیں، یہ کس چیز کے پیپر ہیں؟ یہ بنی تھانے کے پیپر ہیں، ٹھیک ہے، SHO صاحب ہیں جن کو میں نے یہ درخواست وغیرہ پیش کی، مگر کوئی حل نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ 3 سال ہو گئے ہیں کہ میں بنی تھانے میں یہ اپلیکیشن دے رہی ہوں، ای ٹیک، میرے پاس ایک ٹیک نمبر سلپ بھی ہے، مگر کوئی بھی میری ہیلپ نہیں تو ہوئی۔ جس کے اوپر یہ CPO صاحب اور یہ متعلقہ پولیس کی انتظامیہ جو ذمہ داران ہیں، وہ مطلب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، تو تھانے جو ہے وہ 24 آور جو ہے وہ دادرسی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، تو ای ٹیگ بھی لگ چکا ہے، تو ابھی تک بھی تھانے کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ہے؟ نہیں، کوئی رسپانس نہیں ہے، الٹا مجھے بڑے بڑے لوگوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور میری آواز کو بند کیا جا رہا ہے، اور میں اس آواز کو بند نہیں ہونے دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ عورتیں بھی کھڑی ہوں جو میرے حالات ہوئے ہیں، جن کی زبان بند کی جا رہی ہے، وہ عورتیں بھی اٹھے اور اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں CPO صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اب جو یہ باتوں سے آپ آگے نکلیں اور یہ دیکھیں، ایک جو مظلوم عورت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس باقاعدہ اپلیکیشن ہے، جس کے پاس ای ٹیگ کی جو آپ کی طرف سے جو پرنٹڈ جو ہے وہ چیز ریسیونگ ملتی ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے۔ 15 پہ متعددہ ٹائم کالز کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پولیس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ اتنے، ان کا انفلوئنس ہے ان کا اتنا، پولیس کے ساتھ وہ ملے ہوئے، پولیس ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہی ہے، اور جان سے مارنے کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں۔ برائے مہربانی اس کے اوپر کچھ آپ فوراً جو ہے وہ ایکشن بھی لیں۔ ملک صالح محمد ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ان کی بات کو سنا، تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا، کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کے اندر بھی جو ہے وہ کافی ساری جو ہے کمزوریاں موجود ہیں، فلاس موجود ہیں، لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جیسی جو ایک مظلوم ہے، جو عورت ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر وہ قانون سے ہیلپ لینا چاہے، مدد لینا چاہے، تو وہ کس طرح لے گی؟ جی، اس میں جلال صاحب جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو درخواستیں ہیں وہ بتائی ہیں کہ 3 سال سے یہ دھکے کھا رہی ہیں، پولیس کے پاس یہ گئی ہیں، پولیس ان کی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے جلال صاحب اس وقت جو پولیس کے اندر کچھ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے بھی اثرات عوام تک نہیں پہنچ رہے۔ اس میں ایک ڈسٹرکٹ کمپلینٹ جو آفیسر مقرر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے متعلقہ تھانہ کہیں پر کوئی نہیں بات سنتا تو آپ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کے بعد، اگر وہاں پر بھی نہیں ہے پھر ان کی بات سنی جاتی، تو پھر ہم بحیثیت وکیل کورٹ آف لا میں ان کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ ہم وہاں پر پٹیشن فائل کریں گے کہ مقدمہ درج کروانے کے لیے، تو یہ ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ ان کی بھرپور ہر حوالے سے مدد کریں گے، کیونکہ ہمارا جو تحفظ فاؤنڈیشن ہے انسانی حقوق کے تحفظ کا ہم کام کرتے ہیں،
ان کو اس حوالے سے مکمل آگاہی دیں گے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم ان کی جو ہے نا مکمل طور پر اس کا تحفظ کریں گے اچھا ملک صاحب، ان کا جو کوشچن ہے وہ میں انہوں نے جب ڈسکس ہو رہا تھا کہ اباؤٹ جو ان کی پوزیشن کے حوالے سے، جو گھر کی پوزیشن کے حوالے سے، جو ان کو گھر سے جو بے دخل کیا ان کے بھائیوں نے، اس کی پوزیشن لینے کے لیے مطلب یہ کیا کریں، اور آپ اس کے حوالے سے کیا ان کی رہنمائی یا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس میں جلال صاحب یہ ہے کہ جو خاتون جس طرح بتا رہی ہیں کہ ایک پاور آف اٹارنی کے اوپر ان سے جلد سازش سے دستخط کروائے گئے ہیں، یہ معاملہ تو مکمل طور پر بذریعہ فراڈ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے پاس جو ریمیڈی یا قانون میں ہے، یہ عدالت میں دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں پر درخواست دیں کہ جو بھی ان کی جائیداد ہے کہ جعلی پاور آف اٹارنی کے ذریعے دستخط کروائے گئے ہیں، وہ ساری کے سارا جو بھی فراڈ کیا گیا ہے وہ عدالت میں ان کو ریلیف ملے گا، اور ان کی داد رسی ہوگی کہ جو کوئی بھی کام ہے جو بذریعہ فراڈ کیا جائے وہ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ان کا جو قبضہ ہے وہ بھی ان کو واگزار کروایا جائے گا۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے اپنے خاوند کے حوالے سے، کیا بتا رہے تھے ذرا وہ بھی بتائیں ہمیں۔ جی، میں اپنے میاں کے حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ عورت آخر جائے تو جائے کہاں؟ یا میاں کے پاس جاتی ہے یا بھائیوں کے پاس جاتی ہے۔ اس دفعہ جو کیا کہتے ہیں، میرے میاں یا میرا دشمن بنا ہوا ہے، اور ادھر سے میرے بھائی دشمن بنے ہوئے ہیں، صرف پراپرٹی کے لیے، ایک چند جگہ کے لیے اور چند روپے کے لیے، اور مجھے یہاں تک کہ زہر بھی دینے کی کوشش کی گئی، اور میرے اوپر اتنا ظلم اور تشدد کیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ مر جائے، مگر مجھے صرف اللہ نے ہی بچایا ہے، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں وکیل صاحب کا، جو مجھے یہ انصاف دلائیں گے، اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور تو یہ ابھی کدھر رہ رہی ہیں، یا مطلب آپ کس طرح اپنی سیفٹی کے حوالے سے کیا مطلب آپ کے جو گزر بسر ہے اس کا کیا ہے، اور جو عورتیں ہیں جو کہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، ان کی آواز آپ بن رہی ہیں، تو ان کو بھی کیا میسیج اور پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں ان کو یہ میسیج اور پیغام دینا چاہوں گی کہ آواز کو اپنی بند نہ کرے، کسی کی کوئی دھمکی یا کوئی ظلم وغیرہ برداشت نہ کرے، اور جیسے میں نے آواز اٹھائی ہے، جیسے میری زندگی تباہ ہوئی ہے، اس طرح کسی کی زندگی تباہ نہ ہو، اور اپنی آواز کو پلیز خدا کے لیے کہ اپنی آواز کو ایک دفعہ بلند کریں اور اٹھائیں، خدا کے لیے کچھ بولیں۔ تو دکھ نہیں ہوتا جب آپ دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی غیر ہو، اس سے اگر آدمی تنگ ہو، اگر اپنے بھائی اٹھ کے جان کے دشمن بن جائیں اور اپنا خامن جو ہے، تو دل نہیں دکھتا؟ دل سے کیا بدوائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ کے والدین بھی نہیں ہیں، تو رات کو جب کیا کیا سوچیں، کیا کیا جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ وہ دل کی جو آپ کی کیفیت ہے اس کو کس طرح بیان کریں گی آپ؟ وہ اس طرح کہ انسان کو، لڑکی کو دو چیزوں کا سہارا ہوتا ہے، یا بھائیوں کا ہوتا ہے یا خامن کا ہوتا ہے۔ جب یہ دو سہارے نہیں بن سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے رشتے چلانے کی؟ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے رشتے چلانے کی۔ اور میں ایسے مردوں کو اور ایسے بھائیوں کو نہیں مانتی، اور ان میں کوئی حق نہیں پہنچتا مردوں کو کہ جو اپنی بیوی کا خرچہ ادا نہیں کر سکتے، ان کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ایسے بھائیوں کو بہن نہ دے جو اپنی بہن کا فرض ادا نہیں کر سکتے۔ ملک صالح محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب، آپ کا کیونکہ روٹین ورک بھی اور ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا، تو ملک صاحب اگر یہ دارالامان کے حوالے سے، اگر اپنی سیفٹی کے حوالے سے اگر کوئی ریمیڈی اویل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی جلال صاحب، ان کے لیے جو پنجاب میں دارالامان بھی قائم ہے، اور ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں وہاں پر جو وفاقی علاقہ ہے وہاں پر ایک وومن کرائسس سینٹر بنایا گیا ہے کہ وہاں پر اس سینٹر کے اندر جیسی بھی جو بھی بے سہارا خواتین ہیں جو مظالم کا شکار ہیں، وہاں پر وہ رہائش پذیر ہو سکتی ہیں، وہاں پر ان کو مکمل تحفظ کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو تمام خوراک اور تمام ان کی جو ذریعہ زندگی ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن صاحب ان کو بذریعہ کورٹ کو آرڈر کے تحت جو وومن کرائسس سینٹر ہے وہاں پر تو یہ ڈائریکٹ جا سکتی ہیں کہ وہاں پر ان کو تو گئی، لیکن جو دارالامان جانے کے لیے ان کو باقاعدہ جو علاقہ مجسٹریٹ ہے ان سے جو ہے نا وہ اس کی منظوری لینا پڑے گی، اس کے بعد یہ پھر یہ دارالامان میں رہ سکتی ہیں۔ اچھا ملک صاحب، جس طرح یہ بتا رہی تھی اپنے بھائیوں کے حوالے سے اور خامن کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے بالکل یہ سنگل الون ہے اور در بدر جو ہے وہ ان کا کوئی آسرا نہیں ہے،
تو آپ کیا ان کو پریفر کریں گے کہ یہ جو انیشیٹو جو ہے اسٹارٹ جو اسٹیپ ہے وہ کہاں سے لیں؟ کیونکہ پولیس بھی جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ ہائی جو آپ سے ہیں ان تک اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتی ہے تو تھرو مطلب یہ کیا چیزیں اویل کریں آپ کے تھرو؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جس طرح آپ کی جو تحفظ فاؤنڈیشن ہیومن رائٹس NGO ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ سرگرم ہے، اور بہت ساری ایسے جو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے آپ اور آپ کی جو NGO نظر آتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا ان کو جو ہے وہ بتائیں گے؟ کیا ان کو جو ہے وہ فرسٹ ان کو کیا اسٹیپ لینا پڑے گا آپ کے ساتھ مل کر جس کی وجہ سے یہ ایک شیلٹر بھی محسوس کریں اور ان کو یہ لگے کہ معاشرہ جو ہے، اور یہ جو میں پھر ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مطلب جو ریاست ہے، جس طرح یہ ویلفیئر ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کا جو عمران خان جو رولنگ جو PM پاکستان ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں، تو کہاں پر دکھتی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں؟ اس میں جلال صاحب جہاں تک سب سے پہلے ان کے خاوند کا معاملہ ہے، وہ ہمارے پاکستان میں فیملی لا کے تحت ان کو ریمیڈی حاصل ہے کہ وہاں پر وہ اپنے جو ہے فیملی لا کے تحت اس میں یہ خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہمارا جو خاوند ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے یہ فیملی کورٹ میں رجوع کر سکتی ہیں۔ اب رہا ان کے جو بھائی ہیں، بھائی اگر ان کے ساتھ ان کو در بدر کر دی ہے، ان کی جائیداد انہوں نے جو ان کا حصہ ہے وہ زبردستی ہڑپ کر لیا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ان کی جو ججمنٹس موجود ہے، فیصلہ جات موجود ہے کہ جو خواتین کے جو حقوق ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہمارا جو شرعی قانون ہے اس کے اندر جو قانون وراثت ہے اس کے اندر ہر شخص کا حصہ جو متعین کیا گیا ہے وہ اپنا حصہ مکمل طور پر وہ لے سکتا ہے، بذریعہ اگر اس کو وہ نہ دیں تو وہ بذریعہ قانون اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی اپنے بھائیوں کے جو رویہ ہے کہ انہوں نے زبردستی گھر سے نکالا ہے، تو وہاں پر اگر ان کے متعلقہ جو تھانہ ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہا تو یہ جو ڈسٹرکٹ کمپلینٹ افسر ہے وہاں پر جائیں، اپنی روداد سنائیں۔ اگر وہاں پر بھی نہیں بات سنتی تو پھر کورٹ آف لا موجود ہے کہ جہاں پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے حقوق کے لیے ہم ان کو مکمل طور پر تحفظ دلوائیں گے اور انشاءاللہ ان کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جو بات آپ نے کی ہے کہ پاکستان ایک ویلفیئر ریاست ہے، کہ آئین پاکستان جو 1973 ہے وہ تو ایک پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست کا تصور دیتا ہے کہ ریاست پاکستان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ مکمل طور پر گارنٹی کرتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو تعلیم ہے، اس کے علاوہ جو لائف سیکیورٹی ہے، ان کو مکمل طور پر آزادی ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے علاوہ یہ جو تمام جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ اس چیز کی گارنٹی کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تو یہ مکمل فلاحی ریاست نہیں بن سکی۔ خالی ریاست مدینہ کہنے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنے گی کہ جب تک یہاں پر لوگوں کو جو آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں آتے، ہم اس کو کسی بھی صورت میں ایک ویلفیئر ریاست نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، آخر میں پروگرام کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کیمرے کی نظر سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری جو ایسی خواتین ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو کہ ظلم کا شکار ہوئی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور خاص طور پر اگر وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اور خاص طور پر پولیس انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کو آپ کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا آپ سے یہ ہے، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ویسے تو ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکومت کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے بے نظیر کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، مگر اس حکومت میں یہ چاہیے کہ عورتوں کو انصاف دلائیں، ٹھیک ہے۔ میری طرح جس طرح روڈ پہ عورت آئی ہے اس طرح کوئی روڈ پر نہ آئے، اور ان کی مدد کی جائے، کچھ ایسی تنظیم کی جائے عورتوں کے لیے، عورتوں کے حوالے سے، کہ جس سے میں عورتوں کی مدد کی جائے۔ اچھا تنزیلہ، جو پولیس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی تھیں، آپ کے پاس اپلیکیشن بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں، جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، جو جن کے آئے روز ہم اخبارات میں، نیوز میں، چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی جا چکی ہیں یا کی جا رہی ہیں، اور پھر خاص طور پر ابھی ریسنٹلی جو ہے آپ کے اسی علاقے سے، آپ کے حلقے سے جو منسٹر ہیں، جو MNA ہیں، الیکٹڈ MNA ہیں، وہ ان کو وزیر داخلہ بھی بنایا گیا، شیخ رشید صاحب۔ تو ان تمام چیزوں لوگوں کو کوئی میسیج، کوئی پیغام؟ شیخ رشید سے میری یہ گزارش ہے، اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے،
میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ مدد وغیرہ کریں اور لوگوں کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے حوالے سے کیا کہیں گی، اپنے حوالے سے بتائیں کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری جو تنظیمیہ ہے، عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، کسی میں کوئی انصاف نہیں ہے اور نہ ہی ملتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں ملا تو شاید ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ اور جو پولیس کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں نا کہ کسی کے حوالے سے مجھے تو فی الحال اوروں کو ملا ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر مجھے نہیں ملا۔ نہیں، پولیس کے جو سی پی او یا آر پی او جو اعلیٰ افسران ہیں، میں جہاں بھی گئی ہوں مجھے نہیں ملا تو میں یہاں تک آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کے سامنے تب آئی ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے یا ان لوگوں سے کوئی مدد ملے اور شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے انصاف ملے، مگر مجھے نہیں ملا۔ کل اگر آپ کو، آپ کی جان کو جس طرح خطرہ آپ بتا رہی ہیں، اگر کل خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ان کے ذمہ دار میرا ہسبینڈ ہوگا، میرے بھائی ہوں گے، میرا کزن ہوگا، جو مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور میرے بھائیوں کے دوست ہوں گے جو میرے اوپر غلط الزام تراشی کر رہے ہیں۔ مجھے 5 مہینے سے گھر سے پھینکا گیا تاکہ میں مدد لوگوں سے مانگوں اور میرے اوپر الزام لگا سکیں، اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مگر میں یہ پیغام ان لڑکیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، ان لوگوں کی آواز بننا چاہتی ہوں جن کی آواز بھائیوں نے، ہسبینڈوں نے روکی ہوئی ہے، اور خدا کے لیے وہ آواز اٹھائیں اور اٹھیں۔ میں بھی اتنا نہیں بول سکتی، نہیں کیمرے کے سامنے کبھی آئی، مگر میں نے ہمت کر کے آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پلیز میری مدد کی جائے۔ ان سے بھی گزارش ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے۔ جی ملک صالح محمد صاحب، آخر میں آپ کیا جو ہے وہ انسانی رویوں کے حوالے سے، پھر آپ نے تنزیلہ کی بات کو بھی سنا اور آپ نے ان کو مکمل طور پر، تو کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جلال صاحب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس وقت اس ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو ناانصافیاں ہیں، یہ انسانی رویے تو اپنی جگہ پر قابل افسوس ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ جب ریاست کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر اس کی وجہ سے جو انسانی رویے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہمیشہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان سے انسانی رویے ہمیشہ جہاں پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر ہمیشہ انسانی جو رویے ہیں وہاں پر کبھی بھی جو کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کرے تو اس کی ہمیشہ قانون مدد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک پرامن معاشرہ جنم لیتا ہے، اور جن معاشروں کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ معاشرے لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں، لوگ ایک دوسرے افراتفری کا وہ معاشرہ شکار ہوتا ہے، وہاں پر ظلم اور ناانصافی کا راج ہوتا ہے، اور جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہو اس معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی لوگوں کو وہاں پر ان کے بنیادی انسانی حقوق میسر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ملک صالح محمد، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ اپنے خیالات کا اور اس حوالے سے اسپیسیفک اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین، آخر میں نہایتی افسوس کے ساتھ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے جب ایسے مناظر، ایسی سٹوریاں جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ میں گزارش پیش کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں اس کیمرے کی نظر سے کہ خدا را اپنے رشتوں کو پہچانیے، اور اس جو دنیاوی، جو مادی جو چیزیں ان کی خاطر ان رشتوں کو پامال ہونے سے جو ہے وہ بچائیں۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی سٹوری ہے یا ایسی جو ہے وہ ریالٹی اگر آپ کے ارد گرد موجود ہے تو برائے مہربانی اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ وہ آواز جو کہ دبی ہوئی ہے، ہم ان کی آواز کو جو ہے وہ متعلقہ حکام بالا تک پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو انصاف ہے وہ انصاف لے کر دیا جا سکے، کہ جیسا کہ یہاں پر ملک صالح محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جیسے لوگ جو ہیں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کہ دن رات لوگوں کو انصاف کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے، اور پھر وہ جو حقوق جو ان سے چھینے جا رہے ہیں ان کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔